نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور آمنت بالله صدق الله العظيم۔ نہایت واجب الاحترام پرنسپل مسجد ہاضہ، پرنسپل مدرسہ ہاضہ جناب حامد سعید بٹی صاحب، میرے نہایت واجب الاحترام سر محمد اسحاق صاحب، صدر ریاست خواجہ صاحب، دیگر معزز اساتذہ کرام، میں سرجی منیر صاحب جو حکم فرما رہے تھے، یہ بیٹا آپ کے لیے بات ہے۔ آج سے 41 سال پہلے میں یہاں 7ویں کلاس میں پڑھتا تھا، اور سرجی اسحاق صاحب اس وقت ہمیں فیصل آباد، لاہور، گجرانوالہ تقریری مقابلے کے لیے لے کے جاتے تھے۔ لیکن اس ادارے کا جو میں نے آپ کو بات بتانی ہے، یہ ادارہ کبھی دوسرے تیسرے نمبر پہ نہیں رہا، اس نے ہمیشہ پہلی پوزیشن حاصل کی۔ لوگ ہمارے نقش قدم دیکھتے تھے۔ سرجی ریاست صاحب کو پتہ ہے 1994 میں یہ بھی پنجاب یونیورسٹی ایم ایڈ کر رہے تھے، اور میں تو ایسے ہی چلتا پھرتا، بس اس سادہ سی وہ ہاسٹل سے آیا، چپل پہنی ہوئی تھی، تقریری مقابلے جاری تھے، ہم نے بھی حصہ لیا، اور پھر وہاں پر بھی میری پہلی پوزیشن ہی آئی۔ تو وہاں بھی جب لوگ پوچھتے تھے تو ہم ان سے یہی کہتے تھے کہ اس وقت کے پرنسپل ہیڈ ماسٹر جناب محمد اسماعیل صاحب، وہ شام کو ہم 12 ربیع الاول کے سکول پہ موم بتیاں کی چراغاں کر کے جاتے تھے۔ اس طریقے سے انہوں نے ہمارے اندر محبت رسول منتقل کی ہوئی تھی۔ بزم ادب کا پروگرام، اور میں اب جب یہاں آتا ہوں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ حامد سعید صاحب کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس کام کو جاری رکھا، اور یہ سکول بے وارث نہیں رہا۔ جو ایک کام آج سے میں اپنی بات کرتا ہوں 40-45 سال پہلے شروع ہوا۔ آج میرا گلا بالکل کام نہیں کر رہا تھا، میں لاہور سے آ رہا ہوں، لیکن چونکہ یہ میری مادر علمی ہے، میں تو یوسف بھٹی صاحب کو دیکھوں، فکر صاحب کو، اور جو مجھ سے بہت چھوٹے اساتذہ ہیں، ہم تو ان کو بھی سلوٹ کرتے ہیں کہ ہمارے اس ادارے کے اساتذہ ہیں، ہم ان کا بھی احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں۔ حامد سعید صاحب بھی میرے اساتذہ میں سے، میں اس وقت پنجاب یونیورسٹی سے فارغ ہو کے آ گیا تھا، ایک ریفریشر کورس ہم نے ادھر کیا تھا ایلیمنٹری کالج، اس لیے میری یہ سعادت ہے کہ میں اپنے اساتذہ کے زیر سایہ یہاں کھڑا ہوں۔ بات جو حامد سعید صاحب نے کہی، محبت رسول کے تقاضے، میرے بچوں نے بھی یہاں جو تقریریں کی، حضرت ابوبکر صدیق کی صداقت کی بات کی، حضرت عمر فاروق کی عدالت کی بات کی، یہ جو اس بچے نے آخر میں تقریر کی، یہ ساری محبت کے تقاضے تھے۔ بات آپ کو یہ بتانی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ہیں تاکہ انسانوں کی نجات ہو جائے۔ اب یہ جو صفات ہیں یہ انسان کے اندر محبت سے پیدا ہوتا ہے، اور یہاں ایک بات خصوصی میں اساتذہ کرام سے بھی عرض کر دوں گا کہ یہ محبت کوئی مستحب یا نفل عبادت نہیں ہے، محبت رسول واجب ہے۔ یہ ذکر کرنا اور کرتے رہنا ہم پہ
فرض ہے، تو یہ ہمارے فرائض میں، ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ کے فرائض میں یہ بات شامل۔ باقی یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعر پیغمبر، شاعر رسول فرماتے ہیں، جب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کہتا ہوں، یہ جو بچے یہاں تقریر کر رہے تھے نا، نعت پڑھ رہے تھے، وہ اس پہ غور کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شاعر ہیں، جو نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کہتا ہوں تو اس سے میرے کلام کو عزت ملتی ہے، میرا کلام احترام والا ہو جاتا ہے۔ تو آپ جب تقریر کرنے آئیں یا نعت پڑھنے آئیں تو اس وقت ذہن میں یہ خیال ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے میرے کلام میں عزت جو ہے وہ بڑھے گی، میری عزت جو ہے اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بس ٹھیک ہے، اس کو رہنے دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کا وصال 6 ماہ پہلے ہی ہو گیا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان نے، یہ ہمارے مفسر ہیں ابن کثیر، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا، ان کی بڑی مشہور تفسیر ابن کثیر بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان نے پورے مکہ شہر کی دعوت کی اور 100 اونٹ ذبح کیا۔ اب ذرا دیکھیں بیٹا، آپ کو پتہ ہے کہ 100 اونٹ میں کتنا گوشت ہوتا ہے۔ 100 اونٹ ذبح کی اور سارے مکہ کے سرداروں کو دعوت میں بلایا۔ تو جو بھی دعوت کھاتا وہ کہتا کہ کیا بات ہے، بڑی کمال کی دعوت کی دادا جان نے۔ اور جاتے ہوئے پھر وہ پوچھتے کہ آپ نے اپنے پوتے کا نام کیا رکھا ہے؟ تو حضرت عبد المطلب فرماتے کہ میں نے اپنے پوتے کا نام محمد رکھا ہے۔ یہ نام اس سے پہلے کسی کا نہیں، آدم علیہ السلام سے لے کے پاک پیغمبر تک یہ صرف نام ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھا ہے۔ تو جو بچے، ہم تو یہاں مڈل میں بھی عربی پڑھتے تھے، اب پتہ نہیں یہاں عربی کا سبجیکٹ ہے یا نہیں ہے، تو جو تھوڑی بہت بھی عربی زبان سے واقفیت رکھتے ہیں، یہ لفظ محمد جو ہے نا، یہ تحمید سے نکلا، یہ باب ہے تفعیل کا۔ اس باب کی خصوصیت ہی یہی ہے کہ کوئی چاہے یا نہ چاہے اس کو تعریف کرنی ہی پڑتی، یہ ہے لفظ محمد کی شان۔ اور یہی مشرکین مکہ کہتے تھے کہ جب ہم محمد کہتے ہیں تو تعریف تو خود بخود ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے نام میں یہ برکت رکھی۔ تو جب آپ کے دادا جان سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ نام محمد کیوں رکھا ہے، تو انہوں نے فرمایا اس لیے کہ آسمانوں پہ اللہ اس کی تعریف کرے گا، زمین پہ بندے اس کی تعریف کریں گے۔ اور یہ اس وقت سے ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ اللہ بھی تعریف کرتا ہے، فرشتے بھی ثنا بیان کرتے ہیں اور ایمان والے بھی کرتے رہتے ہیں۔ باقی تقاضوں کی ایک بات جو ہمارے بچوں نے بھی کہی، یہ جو میرا جسم ہے اس کے اندر صفات نہیں ہے۔ صفات جو ہوتی ہیں نا وہ اس باڈی میں نہیں ہوتی، وہ انسان کے نفس اور روح کے اندر ہوتی ہے۔ مثلا بچے کہہ رہے تھے صداقت، سچائی، سچائی یہ باڈی کے کسی عضو کا نام نہیں ہے،
سچائی انسان کی فطرت میں ہوتی ہے، انسان کے نفس میں ہوتی ہے، انسان کی روح میں ہوتی ہے۔ شجاعت انسان کے اندر موجود ہوتی ہے، علم اور نور انسان کے اندر موجود ہوتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر اس لیے ضروری ہے کہ اس ذکر کے ساتھ انسان کا دل منور ہو جاتا ہے۔ مثلاً ایک بندے کے ہاتھ جتنے جی چاہے لمبے ہوں، اگر وہ دل میں سخاوت نہیں رکھتا تو وہ غاصب تو ہو سکتا ہے، سخی نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی کے اندر ہی استقامت نہیں ہے تو پاؤں جتنے جی چاہے بڑے ہوں، وہ میدان سے اکھڑ جائیں گے، وہ ثابت قدم نہیں رہ سکتے۔ شجاعت انسان کے اندر موجود ہوتی ہے، اور اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا، فرمایا کہ انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، دل کی طرف اشارہ فرمایا کہ اگر وہ صحیح ہو تو انسان کا سارا جسم ہی صحیح ہو۔ محبت دل میں ہوتی ہے نا، بات جو حامد شیخ صاحب نے کہی تھی، محبت ہوتی ہے دل میں، اور اسی میں یہ روح آگے چل کے انسانی صفات جو ہے وہ پیدا کرتی ہے۔ محبت انسان کو غافل نہیں ہونے دیتی، اور یہ محبت واجب ہے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دل کے اندر محبت آ جاتی ہے اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو پھر اس کے اعضاء خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں، اس کی آنکھیں حیا والی ہو جاتی ہیں، ہاتھ سخاوت والے ہو جاتے ہیں، ہمدردی والے ہو جاتے ہیں، پاؤں برائی کی طرف نہیں چلتے جاتے، انسان کے اندر سے لالچ ختم ہو جاتا ہے، حرص ختم ہو جاتی ہے۔ یہ جتنی بھی اخلاق رذیلہ ہیں یہ اس کے ختم ہونے ہیں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ چونکہ والدین کی بھی اور اساتذہ کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنی آنے والی نسل کو یہ محبت منتقل کرے تاکہ ہم معاشرے میں دوسری قوموں کا اخلاقی لحاظ سے جو ہے وہ مقابلہ کر سکیں۔ میں نے بڑا زور لگا کہ یہ گفتگو کیا، میرا گلا بالکل کام نہیں کر رہا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا